الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کی سزا دینے کا معاملہ کرتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اور نہ اس کا کوئی مددگار. آج کے حالات میں جس طرح سے ہماری نسلیں غیر اسلامی زندگی گزارنے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور لاپرواہی کے ساتھ دین اسلام کے احکامات کی قطعاً پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کے اندر کھوئی چلی جا رہی ہیں، دنیا کے معاملات کو ترجیحات دی جا رہی ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اور جب تک وہ ہماری گود میں کھیلتے ہیں، جب تک وہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، اس وقت تک تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کے تمام معاملات کے لیے. لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی منمانی پر اترتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گھر سے باہر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، باہر کے کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں، باہر کی محفلوں کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان کے افراد کے بجائے یار دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں. جب یہ سب تماشا آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اب آئے دن کی خبریں ہوتی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کر کے اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ہماری نسلیں اس طرف جو جا رہی ہیں، اس میں آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار جو ہے یہ زیادہ اس میں دخل ہے، اس کو ہماری تربیت کو زیادہ دخل ہے، ہماری لاپرواہی کو زیادہ دخل ہے. ہم اپنے یہاں کیوں نہیں ماحول پیدا کرتے؟ ہم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ ہمارا تو خود وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. ہمارا تو خود یہی معاملہ ہو رہا ہے. کیا معاملات ہوں، کیا حالات ہوں، کیا آمدنی ہو، تمام چیزوں کے اندر ہم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے چلے جا رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اگر ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر یہ ایمان رکھنا ہوگا، ایمان بنانا ہوگا کہ
دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح نہ دیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، اس لیے کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو ہی وقت نہیں دیتے، نہ تعلیم کے اعتبار سے۔ تعلیم کے لیے ہم ٹیوشن رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹیوشن رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی تو بچوں کی تربیت، احکاماتی تربیت تو ہمیں دینا چاہیے۔ کم سے کم ایک وقت کا کھانا ہمیں اپنے ساتھ بچوں کو ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور اس وقت کے اندر ہی ان کی ساری تربیت کرنا چاہیے۔ بچوں کو عادت ہو رہی ہے الٹے ہاتھ سے کھانے کی تو وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی وقت کسی بچے کو ٹوکا جاتا ہے، ارے اس کی تو بچپن سے عادت ہو گئی الٹے ہاتھ سے کھانے کی۔ ارے الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالی کس نے؟ اسے تھوڑی پتہ کہ الٹے ہاتھ سے کھایا جائے یا سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، اسے کیا معلوم تھا؟ تم نے اس کو آزادی دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے الٹے ہاتھ سے نوالا لے کے الٹے ہاتھ سے سالن کی اس میں ہاتھ ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا، فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھایا کہ یہ شیطان کا لقمہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، بچے اسے نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا استعمال کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے یہ بتا دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ ہمیں برائیوں سے انہیں روکنا ہے، خالی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں اپنا ماحول بنانا پڑے گا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، لباس کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں جب جیسا ذہن بناؤ گے، ایک عام بات ہو گئی ہے، وہی لوگ تو کر رہے ہیں۔ جب ہم بازار جاتے ہیں، بیڈ شیٹ خرید کے لاتے ہیں، اس پہ کتے، بلی، شیر، ہاتھی، گدھے، لومڑی بنے ہوئے ہیں، ہم بڑے شوق سے ایسے بیڈ شیٹ خرید کر لاتے ہیں۔ ہم تکیہ لاتے ہیں، اس پہ کتا بلی بنا ہوا ہوتا ہے، بہت شوق سے اس کو ہم لاتے ہیں۔ اور جب تم اپنا سر کے نیچے سوتے وقت کتے بلی کے اوپر رکھ کے سر رکھ کے سو گئے تو تمہیں خواب میں بھی کتے ہی بلی نظر آئیں گے، کیا ہوگا؟ اپنے کب خریدنے جاتے ہو، وہ کب خرید کے لاتے ہو جس کے اندر کتا بلی بنا ہوتا ہے، منکی۔ اب ارے منکی انگریزی میں بندر کو کہتے ہیں، تو یہ کوئی بہت اچھی بات ہے کہ سب منکی ہے۔ اب بچہ خرید رہا ہے، ہمیں منکی چاہیے، ٹیڈی بیئر چاہیے، کتا چاہیے، بلی چاہیے، گدھا چاہیے، اور وہ سب خرید کر لا کر بچوں کو دیتے ہو۔ تم ہی تو لا کے دیتے ہو، بچے تھوڑی بازار جا رہے ہیں لانے کے لیے۔ جس بچے کو دیکھو شرٹ پہنے ہوئے ہے، کتا بلی بنا ہوا ہے، ٹوپا پہنے ہوئے پر گدھے کے کان نکلے ہوئے ہیں، خرگوش بنا ہوا ہے، کتا۔ انسان بتاتے بتاتے تھک گیا میں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کو انسان بنایا ہے، تم اس کے اوپر کتے بلی کو کیوں سوار کر رہے ہو؟ تو اب جیسا کتے بلی کا ذہن بناؤ گے، بچپن سے جس طرح سے کتے بلی کا ذہن بنے گا، ایسی بڑے ہونے کے بعد پھر وہ کتے بلی والے حرکات بھی کرے گا، پھر کیا پریشانی ہوتی؟ تو یہ ماحول ہمیں اپنے گھروں کا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کا ماحول بدلنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت زور سے بچوں کے سامنے کرنی پڑے گی، اور کبھی کبھی کوئی آیت خود ترجمہ کرو تاکہ کوئی اچھی آیت جب سمجھ میں آئے تو بچوں کے سامنے اس کا ان کو ترجمہ کر کے بتاؤ کہ دیکھو بیٹا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ترجمہ کرو اور ان کو بتاؤ، جہنم کی سے ڈراؤ۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم اسی لیے ہے کہ آپ تلاوت کریں، آپ خود ہی تلاوت نہیں کرتے۔ گھر کے اندر تلاوت کریں تو رحمت کے فرشتے آئیں،
ہم گھر کے اندر تصویریں ٹانگتے ہیں، جبکہ واضح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اور جس گھر کے اندر تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو دروازہ تو رحمت کے فرشتوں کا ہم نے خود ہی بند کر رکھا ہے. تمام ہر بیڈ روم میں، فلاں روم میں، فلاں روم میں، ہر روم کے اندر تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں. تو رحمت کے دروازے ہم نے خود بند کر رکھے، عذاب کے دروازے ہم نے خود کھول رکھے ہیں. جب ہم نے خود یہ تباہی مچائی ہوئی ہے تو پھر کس لیے ہم رونا روتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے حالت، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے عذاب سے جو ہونے والا ہے اس عذاب سے اگر ہمیں بچانا ہے تو تمام چیزوں کو ہم پہ غور کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. اور اگر اللہ جب سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے. جس طرح کے آج کل حالات ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ ٹلنے میں نہیں آتی. پہلے ہوتا تھا ذرا کوئی پریشانی آئی، لوگوں نے دعائیں کری اور وہ مصیبت ٹل جاتی تھی. لیکن آج ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. دعائیں کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا ربی، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میں تمہیں وہ نہیں ڈرا نہیں رہا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے یا ربی یا ربی یا ربی، طعامہ حرام و شرابہ حرام و لباسہ حرام فانا یستجاب، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارا لباس حرام، تو پھر کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا. خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا دے اور آنے والے عذاب اور آنے والی مصیبتوں سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.